مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے بول و براز کی حاجت نہ ہوتی، یعنی کہ اگر مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت نہ ہوتی تو میں اپنا پورا وقت مسجد ہی کے اندر گزارتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بہت پسند کرتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور مسلمان جو معصوم بچے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ایک مجلس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہودی آیا تو وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگ گیا، یوں ہی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ اس نے ایسے ہی بولنا شروع کر دیا، کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دیا۔ پھر بھی حضرت نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر اس یہودی نے کچھ ایسے الفاظ کہے، پھر خاموش رہے۔ چوتھی بار جو حد سے تجاوز کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر جواب دیا اس یہودی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس مجلس کو چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یار میں جب تک خاموش تھا، میں کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، ایک بار کہا اس نے، دو بار کہا، تیسری بار کہا، میں سنتا رہا اور کوئی جواب نہیں دیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہے اور کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب میں نے پلٹ کر جواب دیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر چل دیے۔ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو پیچھے پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس یہودی نے مجھ سے برا بھلا کہا، ایک بار کہہ لیا، دو بار کہہ لیا، تین بار کہہ لیا، میں خاموش رہا، میں نے کچھ کہا ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور آپ نے بھی کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب چوتھی بار اس آدمی نے، اس یہودی نے حد سے تجاوز کیا اور میں نے پلٹ کر جواب دیا، اور جو ہی جواب دیا آپ فوراً اٹھ کر چل دیے۔ ایسی کیا بات ہے کہ جس بات نے آپ کو اٹھا دیا؟ سنو میرے نبی کا جواب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تک آپ جواب نہیں دے رہے تھے، وہ یہودی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن آپ اس کو جواب نہیں دے رہے، تو ایک فرشتہ موجود تھا جو اس کو برابر جواب دے رہا تھا، لیکن جب آپ نے پلٹ کر جواب دیا اور وہاں شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں آپ کا پیارا محبوب یعنی کہ اللہ کا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہوتے۔ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم تھا، برداشت کرنے کا مادہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک شخص مسجد گیا اور مسجد جانے کے بعد شیطان کو دیکھا کہ شیطان وہاں کھڑا ہوا ہے۔ شیطان سے کہا بھی کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا کہ اندر دیکھو۔ تو اندر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی گیٹ پر سو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں وسوسے ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن جو یہ سویا ہوا ہے یہ روزے دار ہے، اور یہ روزے دار جب بھی سانس لیتا ہے تو اس کے ہر سانس کے بدلے آگ کا انگار آتا ہے۔
جس کی وجہ سے میری ہمت نہیں پڑتی وہاں جانے کی. تو کتنی بڑی کتنی قیمتی یہ نصیحت ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور یہ شیطان اور ایک بزرگ کا یہ واقعہ, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.